اسی لیے جتنے کہ رشتوں کی محبت ہمارے اندر اب رہ گئی ہے نا معاشرے میں، درد رہ گیا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اندر سے کتنا کسی کو چاہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو امیر بندہ ہے، اس کے پاس ضرور عیادت کرنے جائیں، اس کو تو ضرور بکے دینا ہے، یہ تو سیلیبریٹی ہے جناب، ادھر کو ضرور جانا ہے، ادھر ضرور حاضری لگوانی ہے، فیس بک پہ تصویر بھی لگوانی ہے، اس کے پاس ضرور جانا ہے۔ لیکن یہ ماڑا بندہ ہے، خیر ہے، انہوں فون تے پوچھ لیں نہ بھی پوچھیں گے، خیر ہے، یہ نہیں۔ عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرابی کے پاس گئے، غیر معروف آدمی، اس کی عیادت کرنے گئے، اور صحابی بیان کرتے ہیں وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل علی المریض لیعودہ، اور جب بھی آپ کسی مریض کے پاس جاتے اس کی عیادت کرنے کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صدق اللہ العظیم۔ حضرت ذی وقار اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو جو وجود بخشا ہے، مرد ہو یا خاتون ہو، اس وجود پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں خاص کی ہیں کہ یہ صحت کے عالم میں بھی رہتا ہے، اور بسا اوقات اس پہ بیماری کا بھی غلبہ ہوتا ہے، اور وہ بیماری، وہ مرض، وہ بسا اوقات ظاہری مرض ہوتی ہے جو محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے، یا کوئی بھی مریض شخص اس کو اپنے تئیں اچھے طریقے سے محسوس کرتا ہے اور اس حوالے سے لوگوں کو بتا سکتا ہے۔ بسا اوقات یہ بیماری انسان کی ایسی خفیہ ہوتی ہے کہ نہ اس کو علم ہوتا ہے، نہ اس کے گھر والوں کو علم ہوتا ہے، اور بیماری کا غلبہ انسان پہ ایسا آتا ہے کہ بدقسمتی سے وہ دنیا سے اپنی زندگی ختم کر بیٹھتا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ہمارا جو موضوع ہے وہ مریض کی تیمارداری اور عیادت کے حوالے سے ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں۔ ان حقوق میں پہلا حق یہ ہے، آپ نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو کسی اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کہنا ہے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب وہ تجھے کسی چیز کی دعوت دیتا ہے تو اس کو قبول کرنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اور جب وہ آپ سے مشورہ اور خیر خواہی طلب کرتا ہے تو آپ نے اس کو صحیح مشورہ اور خیر خواہی کے حوالے سے ہی رہنمائی کرنی ہے۔ اور پھر وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اگر چھینک آتی ہے وہ الحمدللہ کہتا ہے تو آپ نے اس کا جواب یرحمک اللہ میں دینا ہے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو آپ نے اس کی تیمارداری کرنی ہے، یہ 5واں حق ہے۔ اور وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ یہ 6 حقوق ہیں۔ اب گفتگو اگر ان 6 حقوق کے ہی حوالے سے کر لی جائے تو ہمارا وقت کم پڑ جائے گا، لیکن یہ گفتگو ختم ہونے والی نہیں، اتنی اہم اور اتنے اہم مسائل اس حوالے سے اس میں موجود ہیں۔ تو ہمارا جو فوکس ہے وہ مریض کی عیادت کے حوالے سے۔ مریض کس کو کہا جاتا ہے؟ عمومی طور پر لغت میں جو بات موجود ہے کہ مریض فلان، کہ فلاں شخص مریض ہوا، مریض فلان وامرضہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو مریض بنا دیا، بیماری اس کے اندر آ گئی۔ اب میرے بھائیوں، یہ بیماری جسمانی بھی ہے اور یہ بیماری روحانی اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ جسمانی بیماری یہ ہے کہ انسان اس کی ٹانگ میں، اس کے پاؤں میں، اس کے ہاتھ میں، اس کے سر میں، اس کے پیٹ میں
کسی جگہ پہ درد ہو، وہ محسوس ہو، وہ اس کا اظہار کرے، یا آج کی جدید ٹیکنالوجی سے اس کا اظہار ہو جائے، تو اس کا علاج دوائی کی صورت میں انسان کرتا ہے، دعاؤں کی صورت میں کرتا ہے، تو یہ ہے ظاہری بیماری، یہ ظاہری مریض ہوتا ہے۔ اور ایک مریض ہے جو روحانی مریض ہے، اور وہ بیماری نظر نہیں آتی، وہ رویوں سے ظاہر ہوتی ہے، جو منافقین کی بیماری تھی، جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب یہ جو دل کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری یا کافر ہو اس کے اندر کفر کی بیماری، یہ کسی آدمی کو ظاہری لحاظ سے دیکھ کر تو علم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے یا اس کے اندر نفاق کتنا ہے۔ اس کو پہچاننا اور اس کو معیر کرنا، اس کی پیمائش کرنا اور اس کو جانچنا، یہ صرف اللہ رب العالمین ہی کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب دوسری بات مرض کے حوالے سے، مریض کے حوالے سے اصطلاحی طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ مریض اصطلاحی لحاظ سے کس کو کہا جاتا ہے، عیادت مریض سے کیا مراد ہے؟ ہی الزیارۃ والافتداد، ای التفقد، کہ آپ نے کسی مریض کی زیارت کرنی ہے، اس کے حال احوال کو دریافت کرنا ہے، تو یہ جو آپ کریں گے، اس اہم کام کا نام مریض کی عیادت ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، عیادت مریض کا حکم کیا ہے شریعت میں، اس کا درجہ کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے صحیح مسلم کی حدیث آپ نے سنی ہے کہ جو شخص مریض ہوتا ہے، کوئی شخص اس کی عیادت کرتا ہے، تو یہ مسلمان کے ان بنیادی حقوق میں یہ بات شامل ہے، جو 6 حقوق ہیں اس میں 5واں حق مریض کی عیادت رکھا گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، علامہ ابن قیم زاد المعاد میں فرماتے ہیں، پہلی جلد 494 نمبر صفحہ ہے، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عیادتیں کی ہیں نا مریضوں کی، مختلف حالات میں، مختلف احوال میں، اس کا احاطہ اتنا وسیع ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کرنے اور بیمار پرسی کرنے کے حوالے سے، فرماتے ہیں لِلْيَهُودِيِّ، یہودی کی بھی آپ نے عیادت کی، وَأَنَّهُ عَادَ عَمَّهُ أَبَا طالب، آپ نے اپنے چچا ابو طالب کی بھی عیادت کی۔ آپ کے قریب کوئی بھی شخص ہوتا جو گھریلو لحاظ سے ہمسایہ ہے، اس کی بھی عیادت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر اپنے صحابہ کرام میں سے، اپنے نمازیوں میں سے، جس کی مرض آپ محسوس کرتے یا آپ کو بتایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیمارداری کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو عیادت کرتے تھے، یہ تیمارداری کرتے تھے، یہ میرے بھائیوں ہمارے لیے ایسا مشعل راہ کا عمل ہے، اور یہ ایسا سبق اور درس ہے کہ اتنی فضیلت والا ہے اور اتنی اہمیت والا ہے۔ عزیزان گرامی، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگ اس کو چھوڑ چکے ہیں، اور ہمارے ہاں مریض کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا بالکل اس طرح ہے کہ ہم نے اس کو متروک کر دیا ہے، بالکل چھوڑ دیا ہوا، اس کی اہمیت کا، اس کا احساس ہی ہمیں نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ سنیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1240 نمبر، پہلے آپ نے سنے ہیں 6 حقوق والی حدیث، اس حدیث میں 5 حقوق کا بتایا گیا۔ فرمایا رد السلام و عیادت المریض و اتباع الجنائز، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازہ پڑھنا، دعوت کو قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا، یہ مسلمان کے حقوق میں شامل ہے۔ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 5649 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا اطعموا الجائع، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، وعود المرضى، بیماروں کی تیمارداری کیا کرو۔ اس میں حکم بھی آپ کا آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، وفک العانی،
قیدیوں کو آزاد کرایا کرو۔ کیسے قیدی؟ جو کسی سنگین جرم کے مرتکب نہیں ہوئے، چھوٹے انہوں نے جرائم کیے، سزا بھگت لی، جرمانے کے پیسے نہیں، آزادی انہیں دلا دیا کرو ایسے قیدیوں کو۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم۔ اب دیکھیے اس کی فضیلت کتنی ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی 2569 نمبر حدیث ہے، فرمایا ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، جب بھی کوئی مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان دوست کی، عزیز کی تیمارداری کرتا ہے، لم یزل فی مخرمۃ الجنہ، جب تک وہ اس عمل میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، لم یزل فی مخرمۃ الجنہ، اللہ کے ہاں اس کا اتنا مقام ہوتا ہے کہ جس طرح وہ جنت کے باغات میں چل رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری فضیلت بیان کی۔ سنن ابن ماجہ کی 1442 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من عاد مریضا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، تیمارداری کرتا ہے، نادى مناد من السماء، آسمان سے منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ کے حکم سے، طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا، طبت، تو خوش و خرم رہ، وطاب ممشاک، تیرا آنا، تیرا چلنا، تیرا قدم اٹھانا، تیرا گاڑی چلانا، تیرا سفر کرنا بابرکت ہو، وتبوأت من الجنت منزلا، اور تو نے اپنے اس عمل کے لیے جنت میں گھر بنا لیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو عمومی لحاظ سے ہمارا اس طرف دھیان نہیں ہے اور مریض کی عیادت کے حوالے سے توجہ نہیں ہے، اور یہ ہمارا اگنورڈ ٹاپک ہے ہمارے معاشرے میں، کہ ہم نے اس کے حوالے سے کبھی توجہ ہی نہیں کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں گھر بنانے کی بھی دعا اس کے لیے اللہ کا فرشتہ کر رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اتنی فضیلت والا عمل، جامع ترمذی کی حدیث 969 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ، کوئی بھی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے۔ آپ دکان پہ چلے، آپ اپنی ڈیوٹی پہ چلے، آپ اپنے دفتر میں چلے، دل میں خیال آیا میری مسجد کا فلاں نمازی جو ہے وہ بیمار ہے، میرا فلاں عزیز رشتہ دار بیماری میں مبتلا ہے، کوئی شخص ہاسپٹلائز ہے، کوئی سنگین بیماری میں مبتلا ہے، کسی کا بچہ بیماری میں مبتلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا صلی علیہ 70,000 ملک، اللہ رب العالمین کی طرف سے 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، حتی یمسی، جب تک شام نہیں ہوتی یہ 70,000 فرشتہ اللہ کی طرف سے مامور رہتا ہے، آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً، اگر وہ شام کے وقت عیادت کرتا ہے، شام کے وقت، بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ مریض ملنے کی شام کو اس کو اجازت ہے، ہسپتال میں پوزیشن ایسی ہے، وہ میڈیکل سینٹر جس میں ہمارا مریض داخل ہے، یا گھر میں ایسی پوزیشن ہے کہ بچے شام کو گھر ہوتے ہیں، اچھے طریقے سے ہم مریض کے ساتھ مل لیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان عادہ عشیۃ، اگر شام کے وقت عیادت کرتا ہے، صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح،
70,000 فرشتے ساری رات معمور رہتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، حتی یصبح، جب تک وہ صبح نہیں کر لیتا۔ اور آپ نے فرمایا وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں اس کے لیے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کریم ہمیں یہ سعادت لینی نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریضوں کی عیادت کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ صحابہ کرام کا عمل بتاتا ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود کی 3102 نمبر حدیث ہے۔ فرماتے ہیں عادنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من وجع کان بعینی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری تیمارداری اس کیفیت میں بھی کی کہ میری آنکھوں میں درد تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درد کی بھی تیمارداری کی، آنکھوں میں درد، من وجع کان بعینی، اس کی بھی تیمارداری کی۔ اور پھر دوسری بات، اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ کا کوئی بھائی، کوئی عزیز، کوئی دوست آپ کو محسوس ہوتا ہے، جسمانی لحاظ سے اس کو کوئی کمزوری لگ رہی، آپ کو محسوس ہوا ہے، چلنے میں دشواری محسوس ہوئی۔ بسا اوقات انسان اس کی جسمانی کیفیت اچانک ایسے محسوس کرتا ہے جس طرح اس کو تلخی ہو رہی ہوتی، آپ سنت پہ عمل کرتے ہیں، آپ اس بھائی سے، اپنے عزیز سے، اپنے دوست سے اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس سے پوچھیں کہ میرے بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے، اس صورت میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، اور کچھ نہیں۔ یہ احادیث کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے آپ کو دعائیں بھی بتاتے ہیں، آپ وہ دعا ہی دے دیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کا یہ پوچھنا بھی 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کا موجب بنا دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے عیادت کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داود کی حدیث ہے 3101 نمبر، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے جنگ خندق ہوئی ہے 5 ہجری کو۔ حضرت سعد صحابی بیان کرتے ہیں لما اصیب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت سعد کو زخم پہنچے جنگ خندق، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، فرمایا ضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمۃ فی المسجد لیعودہ من قریب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں سعد بن معاذ کے لیے خیمہ لگا دیا، سعد بھی وہاں پہ تھے، لیعودہ من قریب، تاکہ لوگ جاتے ہوئے ہر شخص حضرت سعد بن معاذ کی عیادت کر کے جائے۔ یہ مسجد اس کام کی بھی ہوتی ہے، یہ مسجد ملٹی پرپسز کے لیے، یہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہے، اور کثیر الجہتی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور معاشرتی اثرات بھی ہوتے ہیں، ثقافتی اثرات بھی ہوتے ہیں، اور دینی اثرات بھی ہوتے ہیں، اور یہ وہ محبت کی باتیں ہیں جو مسجد سے نکلا کرتی ہیں، اور لوگ اس معاشرتی درس کو حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آیا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ عادت ڈالنے، سنت سمجھ کر اپنے عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے نمازی ساتھیوں کو استفسار کیا کریں ان کی بیماری کے حوالے سے، تاکہ تیمارداری کرنے کی سعادت اللہ رب العالمین آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگلی بات، تیسری مثال، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود کی 3104 نمبر حدیث۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پہلی بات آپ کو حضرت سعد بن معاذ کی بتائی، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں مکہ میں تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس میری عیادت کے لیے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میری پیشانی پہ رکھا، اپنا ہاتھ مبارک میری پیشانی پہ رکھا۔ یہ جو ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے نا کہ بیمار ادھر دور ہی دور رہتے ہیں کہ کہیں وہ دی بیماری اڑ کے سانو جپھی نہ پا لے،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ سنن نبی داود کی 3104 نمبر حدیث ہے، حضرت سعد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ علی جبہہ وضع یدہ علی جبہتی، میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اللہم اشفی عبدک سعدا، اے اللہ اپنے بندے سعد کو شفا عطا فرما، واتمم لہ ہجرتہ، اور اے اللہ اس کی ہجرت کو پورا فرما۔ یہ ایک پورا لمبا قصہ ہے کہ ہجرت کس طرح پوری ہوئی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کے پاس جا کر اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث بڑی معروف ہے، صحیح بخاری کی 5657 نمبر حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل علی الاعرابی یعودہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اعرابی کے پاس گئے۔ اعرابی ہمارے ہاں ایک غیر معروف شخص، کوئی بھی شخص ہو اعرابی اس کو کہا جاتا ہے۔ مسجد میں آئے، محلے میں آئے، ہماری اس سے جان پہچان بہت اچھی نہ بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی عیادت کی۔ ہم تو سوچتے ہیں اپنے تعلق کے اعتبار سے کہ یہ فلانا ہمارا اتنا رشتہ دار ہے، اگر اس کے گھر نہ گئے تو اعتراض ہوگا، لہذا اتنے چلو، وہ فلاں اس کو فون بھی کر لیں گے تو کم چل جائے گا، اس کو فون پہ ہی سار دیتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں ہے وہ انہوں مسیطیں پوچھ لیں گے، خیر ہے۔ یہ ہم نے کیٹاگریز کی۔ آپ تصور کریں مجھے جمعہ پڑھاتے سارا پتہ ہے، معاشرے میں یہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو نہیں پتہ آپ اس کو ٹرنیلی مار رہے ہوتے ہیں، یہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کتنی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح بسا مہمان ہمارے آتے ہیں، ہم نے ان کے آنے سے پہلے دسترخوان سجایا ہوتا ہے، یہ مہمان کی اہمیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مہمان بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے یار بندہ ہے نہیں سی، نہیں تو تمہیں کچھ بڑا کھوانا سی میں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو اس کی اہمیت اتنی کی ہے اس لیے آپ کر رہے ہیں۔ بسا اوقات مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جب جانے لگتا ہے کہتے ہیں پھر چائے نہیں سی پینی جناب، تو جناب وہ آدھا گھنٹہ بیٹھا تھا پلا دیتے، وہ آپ نے پلانی نہیں تھی، اگر آپ نے پلانی ہوتی نا تو اس سے پہلے آپ ارینج کرتے۔ اگر مجھے آپ پتہ ہے نا ادھر 1000 لوگ بیٹھے ہیں، آپ خود تصور کریں جو بندہ آپ سے ملتا ہے نا اس کو سب کو پتہ ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جتنے کہ رشتوں کی محبت ہمارے اندر اب رہ گئی ہے نا، معاشرے میں درد رہ گیا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اندر سے کتنا کسی کو چاہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو امیر بندہ ہے اس کے پاس ضرور عیادت کرنے جائیں، اس کو تو ضرور بک کے دینا ہے، یہ تو سیلیبریٹی ہے جناب، ادھر کو ضرور جانا ہے، ادھر ضرور حاضری لگوانی ہے، فیس بک پہ تصویر بھی لگوانی ہے، اس کے پاس ضرور جانا ہے۔ لیکن یہ ماڑا بندہ ہے جی خیر ہے انہوں فون تے پوچھ لیں نہ بھی پوچھیں گے خیر ہے، یہ نہیں۔ عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی کے پاس گئے، غیر معروف آدمی، اس کی عیادت کرنے گئے، اور صحابی بیان کرتے ہیں وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِذَا دَخَلَ عَلَى الْمَرِيضِ لِيَعُودَهُ، اور جب بھی آپ کسی مریض کے پاس جاتے اس کی عیادت کرنے کے لیے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے تھے لا بأس طہور انشاء اللہ، کوئی حرج نہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے انشاءاللہ طہور ہی طہور ہے، شفا یابی اس کے بعد ہوگی، پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، شفا یابی، گناہ دھلیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے شفا یابی ہوگی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آپ نے تیمارداری میں آپ نے تو غیر مسلموں کو بھی نہیں چھوڑا۔ صحیح مسلم کی کتاب باب الجنائز میں 5656 نمبر حدیث ہے، صحابی بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلاما لیہودی یخدمہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودیوں کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتا تھا، آپ کی خدمت وغیرہ چھوٹی موٹی کر دیتا تھا۔ فمرض، مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر گئے عیادت کرنے کے لیے، اور آپ نے
اس حدیث میں اتنا واقعہ موجود ہے. آپ نے فرمایا اسلم، مسلمان ہو جاؤ. فاسلم، صحابی بیان کرتے وہ مسلمان ہو گیا. اس کے واقعے کی تفصیل یہ ہے، وہ یہودیوں کا بچہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ اس کے پاس گئے، تیمارداری کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کا عمل تھا تیمارداری کی دعا دینا، آپ نے اس کی شفا یابی کی دعا کی، اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا قل لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ کہیں. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو یہودی تھا. باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لو. اس نے بات مان لی، اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی جسم سے جان نکل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا، جس طرح کہ وفات کے وقت آپ سمجھے کچھ چند گھنٹے گزرنے کے بعد، آپ نے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ جائیے ان کے گھر اور ان سے کہیے کہ یہ بچہ یہودیوں کے دین پہ نہیں، یہ دین محمدی پہ فوت ہوئے، ہم اس کو اپنے طریقے کے مطابق دفن کریں گے. اور اس بچے کو مسلمانوں کے طریقے کے مطابق دفن کیا گیا. جب تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو میرے بھائیوں اچھی اچھی باتیں کہنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادب بھی سکھایا ہمیں کہ مریض کے پاس جائیں نا، یہ آپ کو 4-5 واقعات سنا دیے. آگے ہم اگلے حصے میں دعائیں سناتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا حضرتم المریض او المیت، صحیح بخاری کی 919 نمبر، احادیث کی 4-5 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. فرمایا اذا حضرتم المریض او المیت، جب تم کسی مریض کی تیمارداری کرنے آؤ یا کسی میت کے پاس آؤ، فقولوا خیرا، اچھی باتیں کہا کرو، اچھی باتیں کہا کرو. مریض کے پاس کھڑے ہو کر اس کے لواحقین کو مت ایسی باتیں کہا کریں کیا ہوا ہے اس کو، یہ فلاں مرض، اوئے ہوئے ہو وہ ہمارے مریض بھی ایک تھا وہ مر گیا سی. ٹھیک ہے، اب اس کے گھر والوں کو مایوس کر کے اس طرح کی باتیں نہ کہیں. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ یؤمنون کما تقولون، فرشتے جو ہیں نا وہ تمہاری کہی ہوئی بات پہ آمین کہتے ہیں، لہذا اچھی باتیں کہا کریں. بندہ فوت ہوا پڑا ہے نا آگے، تو مت کہا کریں یہ بندہ گالیاں بڑی دیتا تھا، یہ بندہ فلاں کر، اس کی اچھی باتیں کہا کریں کہ یہ بندہ نماز پڑھنے مسجد میں بھی آتا تھا، یہ قرآن بھی پڑھ لیتا تھا، یہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا تھا. وہ اچھے اچھے کلمات کہیں تاکہ آپ کے اچھی باتوں پر فرشتے آمین کہیں اور اس کا بھلا ہو جائے. میرے عزیزوں، اپنے اخلاقیات کو ڈیولپ کریں، کیریکٹر بلڈنگ کریں، اپنی گرو اپ، اپنے آپ کو بڑا کریں، اپنے آپ کو بڑا کریں. کسی کو چھوٹا کرتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا مت کیجیے. اپنے کریکٹر کو بڑا کرتے ہوئے، وہ بندہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کی وہ پرانی باتوں کا جواب دے سکے. آپ اپنا غصہ اس پہ اب مت نکالیں. میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مریض کے پاس جائیں نا، اس کو دم کرنا بھی سنت ہے. دعائیں اب سنیں کہ مریض کے پاس جاتے ہیں نا، دعا کرنا بھی کیا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سنن نبی داود کی حدیث ہے 3107 نمبر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی عیادت کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں اذا جاء الرجل يعود مريضا، کوئی شخص آئے مریض کی عیادت کرنے کے لیے، فلیقل، اس کو چاہیے کہ وہ کہے اللہم اشفی عبدک، اے اللہ اپنے اس بندے کو شفا عطا فرما. ینکأ لک عدوا او یمشی لک جنازۃ، اللہ اس کو صحت دے، یہ تیرے دین کے دشمنوں کا خاتمہ کرے، اللہ کے راستے میں جہاد کرے. او یمشی لک جنازۃ، اور اے اللہ تو اس کو صحت دے تاکہ تیرے کسی بندے کا جنازہ پڑھ کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے. یہ دعائیں کیا کریں. عربی میں نہیں یاد ہوتی، اردو میں کر لیا کریں، پنجابی میں کر لیا کریں. اور پھر مریض ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، بڑی اہم حدیث، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کے ساتھ واقعہ پیش ہے۔ 2194 نمبر صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، صحیح مسلم کی حدیث 2186 نمبر ہے، صحیح حضرت جبرائیل آئے۔ آگے کہتے ہیں اشتکیت یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کوئی درد ہے، شکایت ہے؟ حدیث کا نمبر ذہن میں رکھیں، 2186 نمبر صحیح مسلم کی حدیث۔ آپ کو شکایت ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت اور تکلیف دیتی ہے۔ دو جملے ہو گئے۔ نمبر 3 من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ او عین حاسد، ہر حسد کرنے والے کی آنکھ سے۔ اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام کے ساتھ میں جبرائیل آپ کو دم کر رہا ہوں۔ اور حضرت جبرائیل کس کی اجازت سے آتے ہیں، کس کے حکم سے آتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ۔ اس دعا کو یاد کریں، گھروں میں اپنے مریضوں پہ کیا کریں۔ آپ کو 2 جمعے پہلے میں نے وہ دعا بھی سکھائی، وہ دم بھی سکھایا جو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے حسن و حسین اپنے نواسوں پیاروں کو دم کیا، اور آپ فرماتے تھے کہ یہ جو دم ہے یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق کے لیے کرتے تھے، آج میں اپنے نواسوں حسن اور حسین کے لیے کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، اور بات بات پہ بھاگ کر پریشان ہو کر رات کو ڈاکٹر کے پاس بھاگنے والوں، کئی بیماریاں دم سے بھی ہو جاتی ہیں، شفا یابی ہو جاتی ہے، بچہ ویسے ڈرا ہوتا ہے، لے کے ٹر جاتے ہیں۔ تو فرمایا دعا کیا تھی؟ دونوں کے لیے، یا سنگل کی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لامہ، یہ اپنی اولاد کو دم کیا کرے۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل نے کی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کیا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی بندہ آتا، اس کو کوئی پھنسی پھوڑا کوئی جسمانی مرض ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے کیا دم کرتے تھے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ دعا یہ کرتے تھے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ جو ہم پھونک مار کر ساتھ جو لعاب جاتا ہے نا، اللہ اپنے اے اللہ ہمارے رب کے حکم سے اس کو شفا یابی عطا فرما۔ یہ بھی آپ دعا کرتے تھے۔ اور چوتھا دم سنیں، چوتھا جو مریضوں کے پاس جائیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح سنن نبی داود کی 3106 نمبر حدیث، فرمایا من عاد مریضا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، لم یحضر اجلہ، اس کی موت کا وقت اللہ نے ابھی نہیں لکھا، مریض ہے، بیمار ہے، بیماری میں سنگین میں مبتلا ہے، فرمایا فقال عنده 7 مرار، آپ 7 مرتبہ یہ بات کہیں،
اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ دم کریں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا عافاہ اللہ، یقین کے ساتھ دم کریں، اللہ رب العالمین اس کو عافیت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آخری بات، سیدنا عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 2202 نمبر حدیث ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک دن اپنے جسم میں شکایت کی کہ درد ہو رہا ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ رکھو، کہاں پہ درد ہو رہا ہے، جس کی تکلیف ہو رہی۔ کہتے میں نے ہاتھ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا 3 مرتبہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 مرتبہ یہ کلمہ پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیے، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں جہاں پہ آپ کے جسم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں یہ ہمیں باتیں سکھائی ہیں۔ باتیں اور بھی ہو سکتی تھی، لیکن جتنی ہیں اس کو فضیلت سمجھ کر ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 2-3 اعلان ہیں، ساتھی سماعت فرمائیں۔ یہ ایک خاتون نے دعا کی درخواست کی ہے کہ میرے میاں صاحب کی سیریس حالت ہے، ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کریم آپ کے میاں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ساتھ اس نے مالی مدد کی درخواست کی ہے، تو خاتون باہر ہوں گی، ان کے ساتھ مدد کر دیجیے۔ یہ دوسرا اعلان ہے، یہ مورخہ 12 جولائی بروز اتوار بعد از نماز مغرب جامع مسجد محمدی رضا آباد گلی نمبر 3 بازار نمبر 3 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے سیمینار منعقد ہو رہا ہے، جس میں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب اور فضیلت الشیخ حضرت مولانا سیف اللہ محمدی صاحب آف حیدرآباد وہ اس میں خطاب فرمائیں گے۔ اہل ذوق حضرات تشریف لے جائیں۔ اور اگلا اعلان ہے، ایک ساتھی نے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعا کا کہا ہے کہ 5 تاریخ کو اس کی پیدائش ہوئی تھی اور آج 10 تاریخ ہے، بچہ نرسری میں ہے، اس کے بیٹے کے والد کا نام عمر اشرف ہے۔ اللہ کریم عمر اشرف صاحب آپ کے بیٹے کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اس کی جو صحت کے حوالے سے پیچیدگی کا عالم ہے، اللہ کریم اپنی رحمت سے اس کو دور فرمائے۔